السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہشتم در آداب صحبت، صحبت کے آداب کے بیان میں 8واں باب ہے۔ 8واں باب آداب صحبت کے بیان میں۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ ظاہر بات ہے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے، یعنی آدمی اچھوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی اچھائی کا اثر اس آدمی پر بھی پڑ جاتا ہے اور یہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور بروں کے ساتھ رہتا ہے تو بروں کا اثر اس پر پڑتا ہے اور اس کے بھی عادت و اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ علامہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمت و رضوان اس باب میں صحبت کے آداب ہی بیان کریں گے۔ صحبت کے آداب جو بیان کریں گے اس میں یہ سب چیزیں آئیں گی بیٹا کہ آدمی اپنے ساتھ میں کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو نصیحت کرے، کیونکہ ایک اچھے آدمی کی، اچھے دوست کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کا دوست کوئی برا کام کرے تو اس کو نصیحت کرے، اس کو برے کام سے روکے۔ تو صحبت کے آداب اور طریقے یہی ہوتے ہیں۔ اس باب میں صاحب کتاب حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے بیٹا سمجھ کی بات، دانائی کی بات۔ تو دانائی اور سمجھ کے معنی میں ہوتا ہے حکمت۔ فرماتے ہیں حکمت مال از بہر آسائش عمر است، نہ عمر از بہر گرد کردن مال۔ حکمت کی بات، بڑے سمجھ کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں مال از بہر آسائش عمر است۔ بہر کا معنی ہوتا ہے لیے، آسائش کا معنی ہوتا ہے بیٹا آرام۔ آسائش عمر، عمر کا آرام۔ مال از بہر آسائش عمر است، مال عمر کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ عمر از بہر گرد کردن مال۔ از بہر، بہر کا معنی میں نے ابھی بتا دیا لیے۔ گرد کردن کا معنی ہوتا ہے بیٹا جمع کرنا، گرد کردن جمع کرنا، اور مال کا معنی مال۔ فرماتے نہ عمر، نہ کا معنی نہ کہ عمر از بہر گرد کردن مال، کردن مال، نہ کہ عمر مال کو جمع کرنے کے لیے۔ شیخ سعدی حکمت کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو مال ہماری زندگی کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ ہماری زندگی مال کو جمع کرنے کے لیے۔ تو آدمی کو مال اتنا جمع کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی میں سکون ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی ہی مال کو جمع کرنے میں لگا دے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حکمت سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور ایک بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں عاقل را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبخت چیست۔ عاقل یا مجہول لگا دیتے ہیں بیٹا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کیا۔ عاقل کا معنی عقل مند اور عاقل کسی عقل مند۔
عاقل را پرسیدند، پرسید واحد غائب کا صیغہ ہے، اور پرسیدند ماضی مطلق جمع غائب کا صیغہ ہے۔ معنی ہوگا ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا، ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کیست، کیست کا معنی ہوتا ہے کون، کیست نیک بخت کیست، نیک بخت اچھے نصیب والا کون ہے، وہ بدبخت چیست، اور بدبخت کیسا ہے، یہ سوال کیا ایک عقل مند سے۔ گفت، تو اس عقل مند نے کہا، گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے نا، ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتم آپ نے پڑھا ہے نا، تو گفت واحد غائب کا صیغہ۔ گفت، اس عقل مند نے کہا نیک بخت آنکے خرد و کشت، نیک بخت وہ ہے آنکے، وہ شخص ہے خرد جس نے کھایا، و کشت اور بو دیا۔ کھایا اور بو دیا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود سے بھی کھایا اور آخرت کے لیے اپنی کچھ کھیتی بھی کر کے چلا گیا۔ کھیتی کا مطلب آخرت کے لیے کھیتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا میں ہمیں مال اپنا کھانا بھی چاہیے اور اللہ کے غریب محتاج پریشان بندوں کو دینا بھی چاہیے، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہی کاشتکاری کرنا ہے دنیا میں، اور یہ آخرت کی کاشتکاری ہے۔ تو اس عقل مند نے کہا نیک بخت کے خرد و کشت، نیک وقت وہ شخص ہے جس نے کھایا و کشت اور بو دیا، یعنی آخرت کی کھیتی اس نے کر لی۔ بدبخت کے مرد و ہشت، اور بدبخت وہ ہے کہ جو مردن سے مرد مردند، مردی مردید، مردم مردیم، تو مرد واحد غائب کا صیغہ۔ بدبخت وہ ہے مرد جو مر گیا، و ہشت اور چھوڑ گیا، ہشت ہشتند، ہشتی ہشتید، ہشتم ہشتیم، یہ بھی واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے، ہشتن کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ہشت چھوڑ گیا۔ ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کیا ہے، کیسا ہے؟ گفت، تو اس نے جواب میں کہا نیک بخت آنکے کی خرد و کشت، نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بو دیا، یعنی آخرت کی کھیتی کر لی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وہ بدبخت آنکے مرد و ہشت، اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ اس لیے ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں سب سے کم نصیب انسان وہ ہے جو اپنی کمائی کو اپنے اوپر خرچ نہ کر سکے، یعنی جو بخل کرے، اپنی ضرورتیں بھی پورا نہ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے، تو ایسے مال جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے لیے مال کمانا چاہیے، نہ کہ زندگی مال کمانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ نصیحت کی بات شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کی۔ اب اس پر ایک شعر پیش کر رہے ہیں۔ مکن نماز براں ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، کہ عمر در سرے تحصیل مال کرد و نہ خورد۔ مکن نماز مت پڑھ، براں اصل میں تھا برآں، اس شخص پر، ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، ہیچ کس کا معنی ہوتا ہے جو شخص، کہ ہیچ نہ کرد، ہیچ کا معنی کچھ بھی، نہ کرد نہ کیا، معنی ہوگا مکن نماز براں ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، اس شخص پر تم نماز مت پڑھو، یعنی اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑھو، ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، کہ جس شخص نے کچھ نہ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں دنیا میں کچھ کر کے نہیں گیا، کہ عمر در سرے تحصیل مال کرد و نہ خورد، کہ اپنی اس نے عمر در سرے تحصیل، سرے کا معنی ہوتا ہے بیٹا خیال، کہ اس نے اپنی عمر تحصیل مال حاصل کرنے میں،
سرکرد کا مطلب برباد کر دی، کہ اس نے اپنی عمر مال کو حاصل کرنے کے خیال میں گزار دی، ورنہ خرد اور خود نہیں کھایا۔ یعنی جس نے پوری زندگی اپنا مال تو حاصل کیا، مال کمایا، پوری زندگی مال کو حاصل کرنے کے خیال میں اس نے گزار دی، ورنہ خرد اور خود کھا بھی نہیں پایا، تو ایسے آدمی سے کیا فائدہ، ایسی کمائی سے کیا فائدہ۔ حکمت ایک اور سوجھ بوجھ کی بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، نصیحت کی۔ قارون یہ فرعون کا ایک بہت مالدار وزیر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی۔ اب بیٹا آج کے زمانے میں چونکہ قارون جو تھا وہ بہت مالدار تھا، 40 گھر تو اس کے مال کے خزانے کے تھے، تو اس کو بہت، لیکن بخیل بہت تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص بہت مالدار ہو اور اس کے بعد کوئی خرچ نہ کرے تو ایسے شخص کو بھی قارون کہہ دیا جاتا ہے۔ حکمت موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک۔ احسن یحسن احسان باب افعال سے بیٹا ہے، یہ ابھی آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا، یہ فعل امر ہے احسن، اس کا معنی ہوتا ہے بھلا کرنا۔ احسن بھلائی کر، کما احسن اللہ الیک جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی تو بھی لوگوں پر ویسے ہی بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ پر بھلائی کی ہے، لوگوں پر ویسے احسانات کر، لوگوں کو ویسے ہی مال دولت خرچ کر لوگوں پر جیسے اللہ نے تجھے دولتوں سے نوازا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا۔ نشنید، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا۔ شنیدن سے شنید واحد مطلق، واحد غائب کا صیغہ ہے ماضی مطلق میں، اور نہ اس پہ لگ گیا نہیں کا، تو معنی ہوگا نشنید، اس نے نہیں سنا، تو یہ ماضی مطلق منفی ہے نشنید۔ عاقبت شنیدی، شنیدی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا عاقبتش اس کا انجام، شنیدی تم نے سنا ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ نشنید قارون نے بات نہیں سنی۔ اب حضرت شیخ سعدی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، پڑھنے والوں سے کہہ رہے ہیں عاقبت شنیدی، تم نے اس قارون کا انجام سنا ہے؟ کیا ہوا قارون کا انجام؟ بہت مال تھا، بہت دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ انجام ہوا اس کا۔ قطعہ کا مطلب ایک چار مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، اس کو قطعہ کہتے ہیں بیٹا۔ آکس کے بدینارو و درم خیر نیندوخت، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد۔ آکس وہ شخص، آ کا معنی وہ، کس کا معنی شخص، آکس وہ شخص کہ بدینار و درم، کہ دینار و درم کے بدلے، دینار و درم کے چکر میں خیر نیندوخت، نیندوخت یندوختن کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، خیر کا معنی بھلائی، وہ شخص کہ جس نے دینار اور درہم کے چکر میں خیر نیندوخت بھلائی جمع نہیں کی، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد، سر دینار و درم کے خیال میں، سر عاقبت سر کرد کا معنی ہوتا ہے بیٹا برباد کر دینا، سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد، اس شخص نے آخرت کو دینار و درم کے خیال میں برباد کر لیا۔ آکس کے بدینار و درم خیر نیندوخت، وہ شخص کہ جس نے دینار و درم کے چکر میں
بھلائی جمع نہیں کی، اچھائیاں نہیں کی، سر عاقبت کرد، تو کرد کا تعلق سر سے ہے، سر کرد کا معنی ہوتا ہے بیٹا برباد کرنا، سر کرد عاقبت یعنی عاقبت کو اس نے برباد کر دیا، اندر سرے دینار و درم، دینار و درم کے خیال کے اندر، یعنی دینار و درم کے حاصل کرنے کے اندر ہی اس نے اپنی انجام کو اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد۔ خواہی تو چاہتا ہے، تو چاہتا ہے، واحد حاضر کسے گئے خواہی، خواہشتن سے، خواہی تو چاہتا ہے، متمتع شوی، تمتع یتمتع، متمتع کا معنی ہوتا ہے بیٹا فائدہ اٹھانے والا، متمتع شوی فائدہ اٹھائے، از نعمت دنیا، دنیا کی نعمت سے، خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، تو چاہتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، فائدہ اٹھانے والا ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ با خلق کرم کن، خلق بمعنی مخلوق، خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخلوق، دنیا، سارے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، مخلوق، با خلق کرم کن، تو مخلوق کے ساتھ تو کرم کر، جود و سخاوت کر، چوں خدا با تو کرم کرد، جیسے کہ خدا تعالی نے با تو کرم کرد، با تو تیرے ساتھ کرم کرد، کرم کیا ہے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو تو مخلوق کے ساتھ بھلائی کر، چوں خدا باتو کرم کرد، جیسے کہ خدا تعالی نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ عرب گوید، عرب کے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ گوید فعل مضارع ہے گفتن سے بیٹا، واحد غائب کا صیغہ، عرب گوید، عرب کہتے ہیں، عرب کہتے بیٹا عرب لفظ بولا جاتا ہے نا تو عرب کے رہنے والے مراد ہوتے ہیں۔ عرب گوید، عربی لوگ کہتے ہیں، جد ولا تمنن لأن الفائدۃ الیک عائدہ، جد یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تو بخشش کر، زیادہ یجودوں سے، جد تو بخشش کر، ولا تمنن، منہ یمنو کا معنی ہوتا ہے بیٹا احسان جتانا، ولا تمنن، اور یہ فعل نہیں ہے لا تمنن، تو احسان مت جتا، لأن الفائدۃ الیک یعودہ عائدہ، کیونکہ فائدہ الیک تیری طرف، عائدہ عادہ یعودوں سے لوٹنے کے معنی میں، عائدہ اس میں فاعل لوٹنے والا، کیونکہ فائدہ تیری طرف لوٹنے والا ہے۔ یعنی عرب کہتے ہیں کہ تو بخشش کر اور احسان مت جتا، کیونکہ بخشش کا فائدہ تیری طرف ہی لوٹنے والا ہے، تو اسے دوسرے پر احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اسی عربی کا ترجمہ فارسی زبان میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے ببخشش و منت منہ، ببخشش و بخش، بخشش نہیں ببخش، بخشش کر، بخش فعل امر ہے بیٹا بخشیدن سے، ببخش تو بخشش کر، جود و سخا کر، وہ منت منہ اور احسان مت جتا، کہ نفع آن، کہ اس کا نفع فائدہ، بتو تیرے ساتھ، تیری طرف، باز می گردد لوٹ کر آتا ہے، یعنی تو بخشش کر اور احسان مت جتا، کیونکہ بخشش کرنے کا فائدہ تیری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو جو عربی کا عرب کا مقولہ تھا، عرب کی جو بات تھی اوپر عربی میں، اسی کا ترجمہ فارسی میں کر دیا ہے۔ اب اسی پر ایک قطعہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی 4 مصروں کا ایک شعر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، گذشت از فلک شاخ و بالائے او۔ درخت کرم، کرم کا درخت، بھلائی کا درخت، اچھائیوں کا درخت، ہر کجا، ہر جگہ، کجا کا معنی جہاں، ہر کجا بیخ کرد، جس جگہ بیخ کرد، بیخ کا معنی ہوتا ہے بیٹا جڑ، بیخ کردن کا معنی ہوتا ہے جڑ لگانا، یعنی درخت لگانا، تو معنی ہوگا ہر کے جا
بیخ کر کرم کا درخت جس جگہ پر تو لگا دے، یا ہر جا بیخ کر جس جگہ پر بھی تو لگا دے، کرم کا درخت کسی جگہ پر بھی تو لگا دے، گذشت تو اس کو لگا کر چھوڑ دے، لگایا اور چھوڑ دیا، از فلک شاخ و بالائے او، بلکہ گذشت کا تعلق شاخ سے لے لو، معنی یہ ہے کہ کرم کا درخت جس جگہ پر بھی لگا دیا ہے، گذشت از فلک شاخ، تو اس درخت کی شاخ فلک سے نکل جاتی ہے، گزر جاتی ہے، وہ بالائے او، اور اس سے بھی اوپر نکل جاتی ہے، بالا کا معنی اوپر، اس سے بھی اوپر نکل جاتی ہے، گر امید داری کزو برخوری بمنت منے الراہ بر پائے او، گر امید داری، اگر، گر کا معنی اگر، امید کا معنی امید، داری تو رکھتا ہے، اگر تو امید رکھتا ہے کس بات کی، کزو برخوری، کزو یہ اصل میں تھا کہ از، کیا اصل میں تھا کہ از، کہ اس سے، کہ ازو، کہ از او اصل میں تھا، جس کو مختصر کر کے کزو کر دیا، کہ ازو، کہ از او، گر امید داری کزو، اگر تو امید رکھتا ہے کہ اس سے برخوری، بر کا معنی پھل ہوتا ہے بیٹا، اور خوری کا معنی کھانا، تو کھائے، خوری تو کھائے، اگر تو امید رکھتا ہے کہ تو اس کا پھل، اس درخت کا پھل کھائے، تو کیا کرنا ہے، بمنت منے الراہ بر پائے او، تو احسان جتا کر اس کے پاؤں پر آراہ مت مار، بمنت، منت کا معنی احسان جتانا بیٹا، بمنت تو احسان جتا کر، منے مت رکھ، کیا ہے، منے مت رکھ، یہ فعل نہیں ہے، منے، منے مت رکھ، الراہ، الراہ کا معنی بیٹا ہوتا ہے آرا، وہ ہوتی نا آری یا آرا جو لکڑی کاٹنے والا ہوتا ہے، تو اس کو فارسی زبان میں الراہ کہتے ہیں، بر پائے او، اس کے پاؤں پر، معنی ہوگا اگر تو امید رکھتا ہے کہ کزو برخوری، کہ اس کا پھل تو کھائے، بمنت تو احسان کے ذریعے سے، احسان جتانے کے ذریعے سے، منے ارا بر پائے او، اس کے پاؤں پر تو آرا مت رکھ، یعنی کسی بھی بھلائی کا پھل اگر تمہیں لینا ہے تو اس بھلائی کے کرنے کے بعد اس پر احسان مت جتاؤ، کیونکہ احسان جتانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پیر پر کلہاڑی مارنا اور آرے سے پیر کو کاٹ دینا، گویا کہ احسان جتانے سے اب تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا، یہ امام شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بیان کیا۔ قطعہ، ایک اور قطعہ بیان کرنا ہے، 4 مصروں کا ایک اور شعر ذکر کر رہے ہیں، شکر خدا خدائے کن کہ موفق شدی بخیر، یہ موفق پڑھنا بیٹا، موفق نہیں، موفق کا مطلب ہوتا ہے جس کو توفیق دے دی گئی ہو، اور موفق کا مطلب ہوتا ہے توفیق دینے والا، معنی ہے شکر خدائے کن، خدائے تعالی کا شکر کر، شکر ادا کر، کہ موفق شدی بخیر، کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی ہے، موفق شدی بخیر، کہ تجھ کو بھلائی کی توفیق مل گئی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر، ز انعام و فضل او نہ معطل گذاشتت، اور اس کے انعام و فضل سے، ز انعام و فضل او، اس کے فضل و انعام اور اس کے فضل و کرم سے، اس کا تعلق ما قبل سے ہے کہ اللہ کا تو شکر ادا کر کہ تجھے اس کے فضل و کرم سے بھلائی کی توفیق مل گئی ہے، نہ معطل گذاشتت، اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا ہے، نہ معطل گذاشتت، اس نے تجھے بیکار، معطل کا معنی بیکار، نہ معطل گذاشتت، اس نے تجھے معطل اور بیکار نہیں چھوڑا ہے، اور تجھے توفیق دی ہے بھلائی کی، اس لیے تو اللہ کا شکر ادا کر، منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس
ازو کے بخدمت بداشتت، منت منے، احسان مت رکھ، احسان مت رکھ، منت کا معنی احسان، منے مت رکھ، منت منے احسان مت رکھ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، کس بات کا احسان مت رکھ؟ اس بات کا کہ خدمت سلطان ہمی کنی، کہ تو سلطان اور بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یعنی تمہیں بادشاہ کی خدمت یا کسی بزرگ کی یا کسی اچھے آدمی کی خدمت کا موقع ملا ہے، تو یہ خدمت کرنے سے تم احسان مت جتاؤ۔ کیوں احسان مت جتاؤ؟ فرماتے ہیں منت شناس، احسان کو پہچان، منت شناس احسان مانو، احسان کو پہچانو، احسان کو سمجھو، منت شناس احسان مان، ازو کے بخدمت بداشتت، منت شناس ازو اس کی طرف سے تو احسان کو مان، کہ بخدمت بداشتت کہ اس نے بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے۔ بداشتت میں جو تا، جو دوسری والی جو تا ہے وہ ایک ہے لفظ داشت اور پھر اس میں تا لگا دی گئی ہے، وہ مفعول کی تا ہے بیٹا۔ بداشتت تجھے رکھا، منت منے احسان مت رکھ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، کہ تو سلطان کی خدمت کرتا ہے، اس کا احسان مت رکھ، منت شناس ازو اس کا احسان تو مان، کہ بخدمت بداشتت کہ اس نے خدمت کے لیے تجھے رکھا ہے۔ یعنی مطلب حضرت شیخ سعدی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے، تم پر انعام و فضل کیا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور تم پھر اللہ کی توفیق سے اپنے مال و دولت کو بھلائیوں میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تو یہ خرچ کرنے پر تم احسان مت جتاؤ، اور یہ مت کہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، ہے نا، بادشاہ کی، اپنے سلطان احکم الحاکمین بادشاہ کی میں خدمت کر رہا ہوں، یہ مت کرو۔ منت شناس ازو اس کی طرف سے تم احسان مانو، کیونکہ اس کے لیے تو بہت ساری مخلوق ہے، اس نے تو بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس سے چاہتا وہ بھلائی کا کام لے لیتا، لیکن اس نے تم سے بھلائی کا کام لیا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، یہ احسان سمجھو۔ جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، تو فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اگر اپنی خدمت کے لیے تمہیں رکھ لیا تو یہ اس کا احسان سمجھو، اور احسان مت جتاؤ کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، احسان مت رکھ کہ بادشاہ کی تو خدمت کرتا ہے، منت شناس ازو اس کی طرف سے تو احسان سمجھ، کہ بخدمت بداشتت کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے۔